دیواروں کا سہارا لیے بیٹھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں جسے علی کا سہارا ہو اسے کسی سہارے کی ضرورت رہتی نہیں ہے. آپ حضرات بھی جو پیچھے بیٹھیں اگر آگے آ جائیں گے تو ثواب میں مزید اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العلی عن شبہ المخلوقین غالب لمکار الواصفین ظاہر بعجائب تدبیرہ للناظرین باطن بجلال عزتہ عن فکر المتوہمین. الصلاۃ والسلام علی ارسلہ بالضیاء واختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء امین وحیہ وختم رسلہ وبشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المظلومين المهتجين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومنکر شجاعتہم ومنکر طہارتہم وغاصبان حقوق حقہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت مل کے درود ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب سے پہلے خطیبہ شام سفیر شہادت مظلوم امام بنت زہرا ثانی زہرا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے لباس کفن میں خاک شفا کے چاند اور تارے ٹانک کر ہماری قبروں سے ہمیشہ کے لیے اندھیروں کو فنا کر دیا. واہ 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 واہ. جنہیں اللہ نے زبان دی ہے وہ بول جائے. تو مجھے سنتے ہیں وہ میرے مزاج سے بخوبی واقف ہیں. ماشاءاللہ نہیں سنتے تھے وہ آج سن بھی لیں گے، واقف بھی ہو جائیں گے. زبان اللہ نے دی ہی اس لیے ہے کہ ذکر علی میں سرگرم رہے. اس لیے کہ جو زبان یہاں سرگرم نہیں ہوتی دنیا کی ہر زبان اس پہ گرم ہو جاتی ہے. تذکرائے بوتراب کر دوں گا، لہد میں تذکرائے بوتراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا. فرشتوں میرے گناہ بے حساب ہیں تو کیا، علی کو آنے تو سارا حساب کر دوں. شروع ہے سرکار امیر المومنین باب الحوائج ابو الباب الحوائج خیبر کشا امیر عرب ناصر انبیاء شہنشاہ سجن ملک استاد جبرائیل والد حسنین شوہر بطول داماد رسول حلال مشکلات مولا مشکل کشائے دو جہاں وجہ اللہ عین اللہ اذن اللہ ذکر اللہ لسان اللہ کلم اللہ جنب اللہ ید اللہ نعرہ کیونکہ بات انتہائی مختصر ہے. آج کی مجلس ایک سوئم کی مجلس ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بہت سے علماء سے آپ نے سنی ہو. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، طفل مکتب ہوں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
یہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے کہ جہاں بھی لفظ موت آتا وہاں سب کو سانپ سونگ جاتا، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ خدا نے موت کو انسان پر طاری کر دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ جان لو مقام فنا والے کون ہیں اور مسند بقا والے کون ہیں۔ ایک انگریز فلسفر کا فلسفہ ہے، وہ کہتا ہے کہ موت ایک انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے بچے کے لیے اندھیرا۔ واہ واہ واہ۔ انسان موت سے ایسے ہی ڈرتا ہے جیسے بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے نا۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر اندھیرے میں بچے کا کوئی اپنا موجود ہو، اگر اندھیرے میں بچے کا کوئی اپنا موجود ہو، نظر پیشک نہ آ رہا ہو، صرف اسے آواز دے تو بچہ اندھیرے میں کود جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے آل محمد کا چاہنے والا موت سے گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کہ جانتا ہے موت کے اندھیرے میں لینے کے لیے خدا نہیں کھڑا ہے۔ موت کے اندھیرے میں جو لینے آیا وہ ہے کہ جس کے چہرے کی دید کے لیے دنیا ترستی ہے، اس لیے کہ اس کا چہرہ خدا کا چہرہ۔ اصل موت ہے ہی یہ جو خدا بھئی موت کیفیت ہے، کیفیت میں ذائقہ کیسا ہے؟ بھئی غصہ کیفیت ہے، کوئی مجھے بتائے غصے کا ذائقہ میٹھا کب ہوتا ہے اور کڑوا کب ہوتا ہے؟ بھوک کیفیت ہے، بھوک میٹھی کب ہوتی ہے کڑوی کب ہوتی ہے؟ اسی طرح زندگی بھی کیفیت ہے کہ نہیں؟ دیکھنا کیفیت، موت بھی کیفیت ہے۔ بے شک کیفیت بدون ذائقہ ہوتی، بغیر ذائقے کے ہوتی، تو یہ کیفیت میں خدا نے ذائقہ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ خدا جانتا تھا جو بھی مرے گا میرا چہرہ دیکھ کر مرے گا۔ اب جو دل میں ولایت رکھتا ہوگا کیفیت آسان ہو کر میٹھی ہو جائے گی، جس کے دل میں کچھ ہوگا کیفیت مشکل ہو کے کڑوی ہو جائے گی۔ موت کیفیت، جس کے اعمال جیسے، بلکہ آسان کرتا ہوں جس کا عقیدہ جیسا، ذائقہ بھی ویسا۔ چلیں اور آسان کر دیتا ہوں، پڑھے لکھے احباب ہیں، کچھ ہاتھ ابھی تک اٹھے نہیں، کچھ زبانیں ابھی تک ہلی نہیں، انہیں دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ دنیا میں موت کے 4 فلسفے، پانچواں کوئی ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے، رٹی رٹائی تقریریں میں کرتا نہیں۔ حضور عباس بھائی موت کے 4 فلسفے۔ پہلا یونان کا فلسفہ، دوسرا ہندوستان کا فلسفہ، تیسرا قرآن کا فلسفہ، چوتھا وارث قرآن کا فلسفہ۔ یونانیوں کے نزدیک موت کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو موت تو وہی بتا سکتا ہے جو مر چکا، اور جو مر جاتا ہے وہ بتانے کے قابل رہتا نہیں۔ لیکن انہوں نے کہا پھر بھی اتنے بڑے بڑے عالم ہو، فلسفر ہو، فلسفی ہو، اتنی گہری باتیں کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح موت ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک جمود موت ہے، تحریک زندگی، حرکت کرنا زندگی ہے، رک جانا موت۔ یہ ہے یونان کا فلسفہ کہ جمود موت ہے، تحریک زندگی۔ اب آئیں ہندوستان کا فلسفہ، مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ ہندوستان کا فلسفہ کیا؟
ہندوستانیوں نے کہا کہ تری زندگی ہے، خشکی موت ہے. واہ 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 چلے آسان کر ہاں 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 جنتر منتر تنتر. جن من تن. جن روح ہے، من نفس ہے، تن جسم ہے. ہاں ہاں وہ کہتے ہیں جن من تن جب تک تر ہیں تب تک زندہ ہیں. جن من تن جب تک تر ہیں تب تک زندگی. خشکی کی طرف گئے تو موت. یونانیوں نے کہا کہ حرکت زندگی ہے، جمود رکنا موت. ہندوستانیوں نے کہا تری زندگی ہے، خشکی موت. اب پوچھیں قرآن سے کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن نے ہندوستان اور یونان کے فلسفے کو الٹ کے رکھ دیا کہ نہ زندگی سے تری کا کوئی لینا دینا، نہ حرکت کا لینا دینا. قرآن نے کہا یاد رکھو اگر زندگی دیکھنی ہے تو اے مومنو جب بھی تمہیں مصطفیٰ پکارے، جب تمہیں میرا رسول پکارے اس کی پکار پر لبیک کہہ کر چلے آنا، اس لیے کہ یہ تمہیں زندہ کر دے گا، اس لیے کہ یہ تمہیں زندہ کر دے گا. اس کا مطلب رسول کی صدا پہ آنا زندگی ہے. اگر رسول کی صدا زندگی نہ ہوتی تو کیما کیما ہوئے پرندے زندہ نہ ہوتے. لیکن قرآن ہے کیما کیما ہوئے پرندے زندہ نہ ہوتے. اگر رسول کی صدا زندگی نہ ہوتی عیسیٰ کے کہنے پر مردے کفن چھاڑتے ہوئے کھڑے نہ ہوتے. قرآن نے بتایا نہ تری کا تعلق زندگی سے، نہ خشکی کا کوئی تعلق موت سے، نہ حرکت کا تعلق زندگی سے، نہ جمود کا تعلق موت سے. زندگی کا تعلق اور موت کا تعلق صدائے محمدیت سے ہے. اب عظمت قرآن جو بھی مصطفیٰ کی صدا پہ آ گیا وہ گردن کٹا کے بھی زندہ ہے، اور جو نہ آیا وہ دوڑتا ہوا بھی مردہ لبیک یا رسول اللہ کہنا آسان ہے. جب لبیک کہنی پڑے تو بڑے بڑے فرار ہو جاتے ہیں. بھئی یہ جو ہماری زندگی ہے یہ 4 حصوں پر منحصر ہے. ایسے ہی ہے نا. پہلا ہے بچپن، پھر ہے جوانی، پھر ہے بڑھاپا، پھر ہے موت. یہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے. بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت. بچپنے کا کام ہے رونا. پہلا ہے بچپن. بچپنا اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. بچپنا یہ جو پہلا ہے یہ روتا، نہ جگہ دیکھتا ہے، نہ محل دیکھتا ہے، نہ مقام دیکھتا ہے. جہاں گیا رو دیا، کھلونا دیکھ کے رو دیا، سانپ دیکھ کے رو دیا. بیٹھے ہوئے ہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں. پہلے کا کام ہے رونا. ممبر پہ بٹھایا تب بھی رو دیا کہ تم ہی جیسا ہوں، غلطی کروں تو ہٹا دینا. پہلا روتا ہے. بزرگ سمجھ گئے اور میرے لیے کافی ہے. پہلے کا کام ہے رونا. بچپنا پہلی سٹیج روتا ہی رہتا ہے. دوسری ہے جوانی، جوش، ہرا. بلکہ میں آسان کروں، جوانی میں عقل کی بریک نہیں ہوتی. ہوتی ہے کبھی آگ اٹھا کر کسی کے دروازے پر، کبھی پتھر لے کر کسی کے پیچھے، اور اگر اگلا وہ بندہ سیدھا ہو جائے
تو پھر اتنی تیزی سے دوڑتا ہے، بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے بہن مدینہ کہاں رہ گیا؟ یاری 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 مدد حق ہے. سلامت رہے. حضور پہلا روتا، دوسرا جوشیلا، بھاگتا. تیسرا ہے بڑھاپا. واہ 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 واہ. اس میں بندہ حریص ہو جاتا. جمع کر لو، یہ بھی رکھ لو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ بزرگ زیادہ بیٹھے ہیں، علی والا بوڑھا نہیں ہوتا، علی والا بزرگ ہوتا، بوڑھا نہیں ہوتا. بڑھاپا عیب ہے، واہ 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 واہ. بزرگی عظمت ہے. عصمت ہے. واہ واہ واہ. میں آسان کہتا ہوں علی والا کبھی بوڑھا ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی دشمن علی ہے وہ بزرگ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو بوڑھا ہو جائے وہ پھر بیٹی سے ہی مسئلے پوچھنے لگ جاتا ہے. بزرگی عیب نہیں، بڑھاپا ہے. تیسرا ہے بوڑھا ہونا. بڑھاپا یہ حریص کر دیتا، بندہ مال دنیا جمع کرنے لگ جاتا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کون سی چیز رکھی کہاں. چوتھا ہے موت. پہلا بچپن، دوسرا جوانی، تیسرا بڑھاپا، چوتھی موت. بڑے ذی فہم لوگ میرے سامنے موجود. مجھے بتائیں آج تک کبھی کسی نے پہلے کو حق کہا ہو؟ کبھی دوسرے کو حق کہا ہو؟ کبھی تیسرے کو حق کہا ہو؟ جب بھی کہا یہی کہا موت حق ہے. موت حق ہے. موت حق ہے. اور مصطفیٰ نے کہا الحق مع علی وعلی مع الحق. جو حق ہے وہ تبھی حق ہے جب علی کے ساتھ ہے. تبھی تو علی نے کہا یا حمدان من یموت ارنی، اے حمدان جو جہاں مرتا ہے علی کو دیکھ کے مرتا ہے. اس لیے کہ حق بنتا ہی تب ہے جب علی آئے. بے شک. ٹھیک ہے نا بھائی. موت ہے کیا؟ مثلا آپ کو کوئی کہے، میں آسان کر دیتا ہوں، جن لوگوں نے سنا ہے انہوں نے سنا ہے، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے موت اور آسان ہو جائے گی. موت ہے کیا؟ آپ کو کوئی کہے کہ بھئی جس علی کے انتظار میں آپ بچپن سے اب تک سانسیں لے رہے ہیں، وہ فلاں مقام پر موجود، آپ ملنے جائیں گے؟ نہیں، وہ تو نہیں جائیں گے ملنے. جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا. بھئی آپ کے وقت کے امام کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ فلاں جگہ موجود ہیں، جاؤ مل لو، جائیں گے یا نہیں؟ اچھا کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں انہوں نے ابھی بھی زبان نہیں ملائی. دیکھیں یہ میرا کوئی نہیں، آپ کا عقیدہ بول رہا ہے. نہج البلاغہ میں میرا مولا فرماتا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ نہیں کہا لباس اچھا پہنو کہ پہچانے جاؤ. زبان بتاتی ہے کہ اندر کتنی خوشبو ہے اور کتنی بدبو ہے. باہر آپ بے شک سینٹ لگا کے پھریں، وہ ظاہری تو ہے، باطنی نہیں. اب آپ کو کسی نے کہا فلاں جگہ امام موجود ہے، جائیے اور مل لیجیے. آپ پہنچ گئے، باہر تھا ایک دربان نے کہا کیا کرنے آئے؟ کہا ہمیں پتہ لگا ہے ہمارا امام، ہمارا مرشد یہاں موجود ہے، ملنے جانا. کہا ٹھیک ہے جاؤ، پردہ ہٹاؤ اور اس طرف تمہارا امام. آپ جیسے ہی پردے کے قریب گئے، وہ جو باہر سپاہی کھڑا تھا، اس نے دربان کھڑا تھا، اس نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یاد رکھ پردہ آرام سے ہٹانا، اس لیے کہ پردے کا نام ہی موت ہے. اب کوئی ایسا ہے جو پردہ چھوڑ کے بھاگ جائے؟ ہے کوئی تو بھی بتا دیں. حضور یہی موت، یہ جو زندگی ہے یہ حائل پردہ ہے ہم میں اور علی کے درمیان. یہ ہٹتی ہے تو اصل زندگی واضح ہو جاتی ہے. 3 فلسفے میں نے آپ کو سنا دی. اب چوتھا ہے وارث قرآن کا فلسفہ.
فلسفہ میرا چھٹا امام بیان کر رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بیان اس سے ہو رہا ہے جو خود فادر آف کیمسٹری کہلاتا ہے، کیا کہہ رہے بابا. جابر بن حیان، جن کی کتاب الحاوی آج بھی پڑھائی جاتی ہے. جابر بن حیان نے ایک روز کا مولا بتائیے تو صحیح کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا. اگر آپ یہ سمجھ گئے تو ساری محنت نہیں سبب ہوتا ہے. موت کیا ہے؟ زندگی کیا. امام نے کہا جابر سن، سمجھ، یاد رکھ اور لکھ لے. جسے دنیا موت کہتی ہے وہ حقیقت میں زندگی ہے، کیا کہہ رہے بابا. اور جسے دنیا زندگی کہتی ہے وہ حقیقت میں موت. اس نے کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا جابر جب تو شکم مادر کی چھوٹی سی کائنات میں رہتا تب کیا تو جانتا تھا کہ کوئی اس سے بڑی کائنات بھی موجود ہے؟ کہا مولا نہیں. کہا جب تو اس کائنات سے اس کائنات میں آیا تو رو رہا تھا اس لیے کہ تو سمجھ رہا تھا تو مر رہا ہے. تیرے گھر والے خوش ہو رہے تھے کہ جابر پیدا ہو رہا ہے. کہا اب جب تو نے یہ اتنی کائنات دیکھ لی، اس کی وسعت رانائی دیکھ لی، تو کیا اب تو اس کائنات سے واپس شکم مادر میں جانا چاہتا؟ اس نے کہا نہیں مولا، اب میں کیوں جانا چاہوں. کہا بس یاد رکھ جو حقیقت اس کائنات کی اور شکم مادر کی کائنات کی ہے وہی حقیقت اس کائنات کی اور اگلی کائنات کی ہے. کہا جب کوئی یہاں سے وہاں منتقل ہو جاتا یہاں والے رو رہے ہوتے کہ مر گیا، وہاں والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج پیدا ہو گیا. دیکھیں یہ موت سرحد ملک کا نام، بڑے کم لوگ سرحد ملک. مثلا یہ جو قبر ہے یہ فصیل ہے، سرحد اس زندگی اور اس زندگی. بے شک بے شک. یہ جو آل محمد کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہوتا یہاں سے وہاں منتقل ہو جاتا، بے شک ہوتا ہے نا منتقل. بے شک. زندگی یہاں بھی ہے، زندگی وہاں بھی. چلے اور آسان کر دو، اگر وہاں زندگی نہ ہو تو یہ مولوی سورہ رحمان پڑھ پڑھ کر حوروں کے خواب نہ دیکھیں. تھوڑا سا تو جان. اگر یہاں وہاں زندگی نہ ہو تو ہر مسجد میں اعلان نہ ہو رہا ہو جس نے ایک اینٹ کا خرچہ اٹھایا اس نے وہاں محل بنوا لیا. بھائی اگر یہی سب کچھ ہے تو وہاں کی ٹھیکیداری کیوں؟ اس کا مطلب زندگی یہاں بھی ہے، زندگی وہاں بھی ہے. بھائی مکان یہاں بھی ہے، مکان وہاں بھی ہے، سوال یہاں بھی ہے، سوال وہاں بھی ہے. فرق فقط اتنا ہے یہاں کی زندگی چلتی ہے بازار کے بل پر، وہاں کی زندگی چلتی ہے کردار کے بل پر. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. یہاں کی زندگی مال چلاتا، وہاں کی زندگی اعمال چلاتا. واہ واہ واہ. یہی تو میرا مشکل کشا مولا فرماتا ہے کہ انسان مرنے سے نہیں ڈرتا. بے شک. ابھی آپ نے ظاہری طور پہ تو بے شک کہہ دیا لیکن دل میں سوچ رہے ہیں مولا نے یہ کیا کہا. اگر آپ یادہ فرمانی سنائیں نا تو لوگ کہیں کہ پتہ نہیں کیا کہتے. معصوم فرماتے ہیں انسان مرنے سے نہیں ڈرتا، اپنے اعمال سے ڈرتا. بے شک. جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ ان سے ڈرتا. کسی نے کسی کا حق کھایا، حقوق العباد ادا نہیں کیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خدا شاید معاف کر دے، لیکن مومن کا مومن پر جو حق ہے وہ جب تک مومن معاف نہیں کرے گا مولا کہتے ہیں ہم بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کہ وہ مومن کا مومن سے معاملہ. اب ہر دو اگر آمادہ ہیں ایک دو جملے اور بسم اللہ بسم اللہ. ہر نفس کو موت،
جو بھی زندہ ہے اس نے مرنا. اب نفس ہے کیا؟ بھائی جو جسم، آسان کر رہا ہوں، جو جسم اور روح کو ملا کے رکھے اس رشتے کو نفس کہتے ہیں. واہ واہ. جسم اور روح متضاد چیزیں ایسی ہے نا. جسم مٹی سے بنا مٹی میں چلا جائے، روح عرش سے آئی عرش کو لوٹ جائے. جو ان دو متضاد چیزوں کو ملا کے رکھے اسے کہتے ہیں نفس. مل کے درود دیا بر محمد والے محمد صلوات. جو دو متضاد چیزوں کو ملا کے رکھے اسے کہتے ہیں نفس. اب جسم ہے عمل کے لیے، روح ہے عقیدے کے لیے. واہ واہ. تو میں نے چہرے پڑھنے ہیں. بھائی جسم نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکات کے لیے، فروع دین کے لیے. روح ہے اصول دین کے. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ کیا ہے؟ اصول دین. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع، یہ کیا ہیں؟ فروع دین. فروع دین کے لیے خدا نے جسم دیا، اصول دین کے لیے خدا نے روح دی. واہ واہ واہ. آسان کرتا ہوں، دلیل بلکہ دے دیتا ہوں. یہی تو وجہ جب آپ اپنے چاہنے والے کو سپرد خاک کرنے لگتے ہیں، شانے 3 دفعہ ہلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. تب آپ کیا بتاتے ہیں؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت. کیا بتاتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ ربی، محمد نبی، قرآن و کتابی، اسلام و دینی، علی و امامی، حسن و امامی، حسین و امامی، آخری حجت تک کا ایک ایک نام لے کر بتاتے ہیں. اس لیے کہ عقیدے کی کتاب بند ہو چکی ہے، عمل کی کتاب کھلی ہوئی. بھائی یاد رکھیے گا، عمل کا سوال حشر میں ہوگا. یہی تو وجہ آپ نے مجلس کیوں رکھوائی کہ نام اعمال میں ثواب چلا جائے. قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے معلومین کو کیوں بھیجا کہ نام اعمال میں ثواب، جو رجسٹر خالی ہے وہ پر ہو جائے. باپ مر گیا، قضا نمازیں بڑے بیٹے پہ واجب کیوں؟ تاکہ قضا ادا ہو اور وہاں رجسٹر پورا ہو جائے. بھائی جتنے بھی اعمال ہیں ان کا حساب حشر میں ہوگا. عقیدہ ادھر روح نکلی، عقیدے کی کتاب بند ہو گئی. اب جس کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے پہ تولا جائے. ایسے خدا نہیں کرنے نہیں واقفہم انہم مسحورون، انہیں روکو، ابھی ان سے سوال ہونا ہے. بھئی خدا نہیں جانتا عقیدہ کیا ہے. یہ سوال اعمال کے بعد ہے اور سوال ہے ارواح سے. واہ واہ. جس کی روح میں علی تھا وہ تو کامیاب ہو گیا. بھائی دیکھیں، آسان کرتا ہوں. آپ کسی بڑے مارٹ میں گئے، آج تقریر کا رنگ الگ ہے، بس سنتے جائیے. بڑے مارٹ میں گئے کسی جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں، سینٹورس چلے گئے یا یہاں اتنے بڑے بڑے مارٹ ہیں. آپ گئے، آپ نے ٹرالی شاپنگ شروع کی. نوڈلز کے پیکٹ اٹھا کے رکھے، بریانی کے پیکٹ اٹھا کے رکھے، بچوں کے پیمپر رکھے، جوتے رکھے، وٹس ایور جو آپ کا دل کیا آپ نے رکھا. کبھی کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا؟ نہیں پکڑا کہ حضور ہمارا مارٹ ہے، آپ تو ابا کا مارٹ سمجھ کے رکھ رہے. ادھر آپ نے ٹرالی کو آسمان تک لگولا بھر لیا. بھرنے کے بعد آپ ایکسٹ گیٹ پر پوائنٹ پہ پہنچ گئے. آپ روکے جائیں گے کہ نہیں؟ جب تک آپ ڈال رہے تھے کیمرہ بھی دیکھ رہا تھا، ورکر بھی چلتے پھرتے دیکھ رہے تھے، کسی نے نہیں روکا. ادھر آپ ایکسٹ ہونے لگے، گارڈ نے آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا بل کہاں ہے؟ ان کی قیمت کہاں ادا کی ہے؟ آپ نے کہا حضور قیمت تو نہیں دی. وہ کہے گا پھر ٹرالی چھوڑو،
اس لیے کہ قیمت ضروری ہے. یہی تو وجہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا علی کی ولایت اعمال کی قیمت ہے. یہاں جو اعمال ہو رہے ہیں جنت کے دروازے پہ قیمت پوچھی جائے گی. علی کی ولایت قیمت ہے. اعمال سبحان اللہ بسبحان. بھئی اور آسان کر دیتا ہوں. جس ہم نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج پہ بھاگ بھاگ کے گئے, زکات بھی ادا کرتا ہے, خمس بھی جہاں دل کیا رزق مستحق کو چاہا دے دیا. مسئلہ تو یہ ہے ساتھ والا سید بیچارہ بھوکوں مر جائے, اس کو چوندی نہیں دیں گے, وہاں بھیج دیں گے جہاں آدھا کہیں جاتا ہے اور آدھا کہیں جاتا ہے. بھئی وہاں سے چلو, وہاں کون صاحب نے بھیج دیا, وہاں سے یہاں بھی تو کچھ کو ملتا ہے. وہ کون سا سادات میں بانٹ دیتے ہیں, انہوں نے اپنی تجارت کھڑی کر لی, محل بنا لی. اس لیے کہ انسان حریص ہے اور یہ سب غیر معصوم ہے, اس کو بھی سمجھیں. بہرحال یہ بھی میرا موضوع نہیں. جس نے نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, حج بھی کیا, خمس بھی ادا کیا, زکات بھی. کسی کا بیٹا تھا, کسی کا باپ تھا, کسی کا بھائی تھا, ادھر روح نکل گئی. اگلا جملہ کیا آتا ہے, جلدی سے دفن کا بندوبست کرو. اب ماں نہیں کہتی میرا لال ہے میرے پاس رہنے, بیوی نہیں کہتی میرا سرتاج ہے پاس رہنے, بچے نہیں کہتے ہمارا بابا ہے یہیں پڑے رہنے. کیوں نہیں کہتے؟ کہا اس لیے کہ جسم سے بدبو آئے. بدبو کو جو چیز روکتی ہے اس کا نام ہے روح. جو جسم کو بدبودار نہیں ہونے دیتی وہ ہے روح. جسم ہے فرو کے لیے, روح ہے اصول کے لیے. اب اگر فرو کو بدبو سے بچانا ہے تو علی لگانا پڑے گا. اس لیے کہ اگر علی نکل گیا تو نماز بھی مردہ ہے, روزہ بھی مردہ, حج بھی مردہ. بس آخری بات سنیں کیونکہ وقت کی سوئی بھی جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہاں تک پہنچ گئی. اور آپ کے ذہن سے تمام علی کتنا واجب ہے کتنا مستحب مجھے نہیں پتا, اور نہ میں ہوتا کون ہوں جو بتاؤں. میری بات سن کے کون عمل کرے گا جو مصطفیٰ کو لائیو سن کے عمل نہ کر سکے. مصطفیٰ سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہو سکتا ہے, مصطفیٰ سے بڑا کوئی مبلغ اعظم ہو سکتا ہے, کوئی مفتی ہو سکتا ہے. تو جنہوں نے لائیو مصطفیٰ کو روبرو سن کے نہیں مانا ان کی اولادیں آج یہاں بھی نہیں مانتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کبھی ہماری صفوں میں ہوتی ہیں کبھی دشمن کی صفوں میں ہوتی ہیں. اس لیے کہ ہمارا وہی ہے جو علی کا, جو علی کا نہیں ہے وہ پھر ہمارا بھی نہیں. اس لیے کہ جو علی کا ہو وہ شریفوں کا تعلق شریفوں سے ہی ہوا کرتا ہے. اب بس ایک اور دلیل سنیں اور تمام بچے تو خدا سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے لیتے نہیں ہیں. بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں سب کے گھروں میں. جب کسی کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اذان دی جاتی ہے, ایسے اور اقامت کہی جاتی ہے, ایسے. آپ نے اذان بھی کہہ دی, اقامت. اب ایک مولانا نے اقامت شروع کی, ولایت کی گواہی سے پہلے توحید کی گواہی ہو گئی, رسالت کی گواہی ہو گئی, تکبیریں کہہ دی, حی علی الصلاۃ بھی ہو گیا, حی علی الفلاح بھی ہو گیا, حی علی خیر العمل بھی ہو گیا. ایک جملہ مولانا نے کہا قد اقامت الصلاۃ, بالتحقیق تیری نماز قائم ہو گئی. اب میرا ایک چھوٹا سا ادنا سا سوال, وہ جو 1 دن 2 دن 6 گھنٹے 8 گھنٹے 24 گھنٹے کا بچہ, نہ اس کو وضو کا پتہ, نہ اسے اماں ابا کا پتہ, نہ اسے قبیلے کا پتہ, نہ اسے رسول کی معرفت. بھئی نماز تو بیٹا ہے تو واجب ہوگی 14 برس میں جا کے, بیٹی ہے تو 9 برس میں جا کے.
یہ پہلا جھوٹ مولانا نے کیوں بولا؟ تھوڑا سا جاگنا، یہ سب کے کانوں میں دی گئی ہے۔ جو آج علی پہ بھونک رہے ہیں وہ بھی یہی سن کے پروان چڑھے ہیں۔ بھئی یہ پہلا جھوٹ ہو گیا۔ پھر قد اقامت الصلاۃ، اچھے پڑھے مولانا نے کہہ دیا جن کے پیچھے ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، چلو باپ نے ہی اذان اور اقامت کی، اس نے بھی جھوٹ بول دیا۔ بچے کو تو وضو کا بھی نہیں پتا، نہ اسے قیام کا کچھ معرفت ہے پتا ہے، نہ رکوع کو وہ جانتا ہے، نہ تسبیحات جانتا ہے، پھر آپ نے کیوں کہا قد اقامت الصلاۃ؟ ہم گواہی دے رہے ہیں بالتحقیق کہ تیری نماز قائم ہو گئی۔ خدا کی قسم دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کون سی نماز ہے اگر اصول کافی میں میرا مولانا کہتا انا صلاۃ المومنین، ہر مومن کی نماز میں علی ابن ابی طالب۔ مومن کی نماز میں علی ابن ابی طالب، وہ نماز جو پہلی سانس سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک واجب ہے، وہ علی ہے۔ واہ واہ واہ، یہی وجہ ہے کہ نماز قائم ہوتی ہے۔ بیش بیش، حکیم الصلاۃ ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ خدا نے نہیں ریسٹرکشن نہیں لگائی کہ کس عمر سے کرو، اس لیے کہ جہاں علی ہو وہاں عمر کا لینا دینا ہوتا نہیں ہے۔ زندگی کی پہلی سانس سے لے کر موت کی ہچکی تک نماز اسی کی قائم ہے جس کی لوح دل پر علی ہے۔ واہ واہ، ورنہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ٹکرے ہیں، سجدے ہیں، حج چکر ہیں، طواف نہیں، اس لیے کہ معرفت کے بغیر کوئی عبادت خدا قبول کرتا ہے۔ آج سوئم کی مجلس ہے، اس علی بن ولی اللہ کی بقا کے لیے علی کی بیٹیوں نے کوفہ و شام کے بازار اور ایسے ہی نہیں سر برہنہ دیکھے۔ غیرت مند کے لیے رونے کے لیے صرف یہ جملہ کافی۔ کبھی تصور کرنا کہ تمہاری ماں بہن بیٹی اگر دروازے تک ہی بے ردا آ جائے تو غیرت مند باپ شوہر بیٹے کے لیے مرنے کا مقام ہو جاتا۔ اللہ جانے سید سجاد پہ کیا گزری ہو جس نے علی کی بیٹیوں کو سربراہنا دیکھا، حسین کی بیٹی کو تماشے کھاتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی کسی کے گھر بیٹی پیدا ہونا تو بے ساختہ جملہ نکلتا ہے خدا نصیب اچھا کرے، لیکن کائنات کا سب سے بڑا گھرانہ مصطفیٰ کا گھرانہ۔ عجب نصیب ہے مصطفیٰ کی بیٹیوں۔ ایک بیٹی 18 سال میں ضعیف ہو گئی، ایک بیٹی 4 سال میں ضعیف ہو گئی۔ ہم بڑے آرام سے سن لیتے ہیں 4 سال کی ضعیفہ، یہ جو 4 سال اسے شمر کے تماشوں نے ضعیف کر دیا۔ جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اس درد کو جملہ ذہن میں آ گیا ہے، سنتے جائیے، جا کر اپنی مرضی کے میڈیکل افسر ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا۔ چھوٹے بچے، عباس بھائی، چھوٹے بچے کبھی بے ہوش نہیں ہوتے، چھوٹے بچے کبھی بے ہوش نہیں ہوتے، لیکن شمر اتنی زور کے تماشے مارتا تھا کبھی کسی موڑ پر سکینہ، کبھی کسی موڑ پر سکینہ بے ہوش ہو جاتا۔ 2 مائیں ایسی گزری تاریخ کہ جن کی نظیر نہیں، بس ایک دو جملے اور لہتے تمام۔ پہلی حسین کی ماں ہے، دوسری سکینہ اور اصغر کی ماں ہے۔ جس حویلی میں مصطفیٰ کی بیٹی ہائے محسن کہہ کے روتی تھی،
اسی حویلی میں اصغر کی ماں ہائے اصغر کہہ گئے. جب مختار نے سر بھیجے نا، آخری جملے اور رہتے تمام، مختار نے سر بھیجے. مختار نے کہا کہ کنیز کا بیٹا، صرف 2 خواہشیں ہیں، 2 شرطیں، ان میں سے کوئی ایک پوری کر دیجیے. اس نے خط میں نیچے لکھ کر بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی آج بھی سیاہ لباس میں ہے. میں قاتلوں کے سر بھیج رہا ہوں علی کی بیٹی کو، میری طرف سے یہ درخواست ہے کہ اب لباس کا رنگ تبدیل کرے. دوسری اس نے درخواست لکھ کر بھیجی کہ رسول زادے، دوسری میری درخواست اتنی ہے، میں نے سنا ہے آپ کی اماں ابھی تک سائے میں نہیں بیٹھی. اصغر کی اماں سے کہنا کہ اب سائے میں چلی جا. امام کو خط ملا. امام سب سے پہلے ثانیہ زہرا کے پاس. کبھی اماں مختار نے 2 درخواستیں بھیجی. علی کی بیٹی نے کہا مختار ٹھیک ہے، ہمارے چاہنے والا ہے وہ، لیکن میں محشر میں بھی اسی لباس میں جاؤں. میں نبی کو بتاؤں گی کہ جس سے تو دوش پر کھاتا تھا تیری امت نے پیاسا زندہ کر دیا. ادھر سید سجاد نکل کر اپنی اماں کے قریب آئے اور قریب آ کے کہا اماں مختار نے قاتل اصغر کا سر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اب میری درخواست ہے اب دھوپ سے ملائیے، اب سائے میں چلی جائیے. ادھر میرا باپ نے کہا سجاد اصغر کا قاتل مارا گیا، اصغر تو لوٹ کے آنے والا نہیں، اب اصغر تو پلٹ کر نہیں آئے گا. ادھر 2 دفعہ سید سجاد نے کہا ماں آپ یہاں سے اٹھ جائی. جب ماں نہیں مانی نا، اگلی روایت ہے سید سجاد واپس پلٹ گئے. کچھ دن گزرے، مرتل کہتا ہے کہ مدینے میں اولے برسنا شروع ہوئے. ادھر مدینے میں اولے برسے، شدت یہ تھی کہ پرندے گر گر کے مر رہے تھے، درختوں کے پتے جھڑنا شروع ہو رہے تھے. مرتل کہتا ہے سید سجاد نکل کر گھر میں آئے، کہا میری اماں کدھر ہے؟ اب جو بیوی رباب کے قریب ہے، کیا دیکھا وہ زخم جو شام میں ملے تھے تازہ ہو گئے تھے، خون بہ رہا تھا، ادھر پانی سرخ ہو چکا تھا. سید سجاد نے کہا ماں میں تجھے امام بن کر حکم دیتا ہوں، اب یہاں سے اٹھ کر سائے میں چلو، اب سائے پا کے نیچے چلو. ادھر ایک طرف سے سید سجاد نے اٹھایا، دوسری طرف سے علی کی بیٹی نے اٹھایا. ادھر رباب نے کربلا کی طرف رک کر کے کہا تھا میرے وعدے کی لاج رکھ لینا. مقتل کہتا ہے ایک قدم سائے پا میں آیا، دوسرا بھی باہر تھا. سید سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر علی کی بیٹی نے چھوٹی سی گٹھلی کھولی. اللہ جانے کون سی قیمتی چیز ہے جو رباب کسی کو دکھاتی نہیں تھی. اب جو گٹھلی کھلی علی کی بیٹی تڑپ کے رہ گئی. ارے چھوٹے سے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب آج بھی کہتی تھی ہائے میرا اصغر. تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، ہمارا یہ پڑھنا، یہ پڑھانا، یہ رونا، یہ رلانا جناب سیدہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے. پروردگار اس کا جتنا بھی اجر و ثواب ہے اسے مرحومہ کے نام اعمال میں شمار ہے. پروردگار مرحومہ کے برزخ کے تمام تر مراحل کو سہل فرما. پروردگار بحق کے محمد و آل محمد مرحومہ کو کنیزان جناب ثانیہ زہرا میں شمار فرما.
پروردگار مرحومہ کو شفاعت جناب سیدہ سے ہم کنار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے نبی کی بیٹی کے زخمی پہلو کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے 4 سال کی یتیمہ کے زخمی رخساروں کا، پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل، پروردگار مرحومہ کو ناصران امام زمانہ میں شمار، پروردگار بحق محمد والے محمد جتنے بھی پسماندگان ہیں سب کو صبر و جمیل عطا فرما۔ پروردگار بھی دلوں کے حاجات کو بہتر جانتا ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تجھے واسطہ ہے باب الہوائے جناب علی اصغر کا اس اہل خانہ کے دل میں اور حاضرین محفل و مجلس کے دل میں جو جائز شرعی حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم جہاں جہاں یا رسول اللہ یا حسین یا علی کا نعرہ بلند کرنے والے موجود ہیں، پروردگار سب کی جان مال عزت و آبرو کو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما۔ ایک بار مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے سورہ حمد 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت ہے۔